حج و ارکان اسلام میں سے ایک چوتھا بہت بڑا رکن ہے جی اور میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ یہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے جی کیونکہ عبادات یا تو مالی ہیں یا بدنی ہیں اور حج مالی اور بدنی ساری عبادات کا مجموعہ ہے اور بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ بالکل۔ حج کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج حج افراد ہے، دوسرا حج حج قران ہے جی اور تیسرا حج حج تمتع ہے۔ جی افراد جو ہے وہ فرد سے ہے یعنی اکیلا، تو گویا کہ یہ حج افراد اس حج کو کہتے ہیں جس میں اکیلے حج کی نیت کی جاتی ہے، اس میں ساتھ عمرے کو نہیں ملایا جاتا، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ اچھا اور اس حج کرنے والے کو مفرد کہا جاتا ہے۔ جی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حاجی میقات سے پہلے وہ احرام صرف حج کی نیت سے باندھتا ہے جی ہاں اور تلبیہ پڑھ لیتا ہے، تو یہ مفرد ہو جاتا ہے۔ تو یہ حج افراد 8 ذی الحجہ سے اپنے مناسک حج پورے کرتا ہے، اچھا تو یہ حج افراد ہے۔ دوسرا حج ہے حج قران جو قرن سے یعنی ملانا، تو چونکہ اس میں ایک عبادت کو دوسری سے ملایا جاتا ہے، یعنی حج عمرہ دونوں عبادتوں کو اس میں ملا دیا جاتا ہے، اچھا اس لیے اس کو حج قران کہتے ہیں۔ اور اس حج کے کرنے والے کو قارن کہا جاتا ہے۔ یہ میقات سے پہلے حاجی جو ہے وہ حج عمرہ دونوں کی نیت کر کے ایک ہی احرام باندھتا ہے، جی تو گویا کہ حج عمرے کی نیت کر کے کہتے ہیں یا اللہ میں نے ان دونوں کی نیت کی ہے، آپ اس کو قبول فرمائیے اور آسان کر دیجئے، یہ دعا کر لیتا ہے۔ جی تو یہ حج قران کا وہ باندھ لیتا ہے۔ پھر یہ جب وہاں پہنچتا ہے وہاں عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہوتا بلکہ 8 ذی الحجہ تک وہ اسی احرام کی حالت اور شرائط سے رہتا ہے، درست پھر 8 ذی الحجہ سے آگے مناسک حج پورے کر کے اپنے حج کو مکمل کرتا ہے۔ اس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ اتنا لمبا احرام باندھنا، جی تو اس مشقت کی وجہ سے اس میں اجر بڑھ جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الاجر بقدر نصب کی عبادت میں جتنی مشقت ہوگی اجر اللہ اتنا بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل حج حج قران ہے، جی کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے۔ جی تیسرا حج حج تمتع جو ہے اس کا معنی نفع اٹھانا، اچھا تو تمتع اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک سفر میں 2 عبادتوں کا نفع اٹھاتا ہے انسان، اچھا تو ایک سفر میں 2 عبادتیں کر لیتا ہے، عمرہ بھی کر لیتا ہے حج بھی کر لیتا ہے۔ جی جی چنانچہ یہ میقات سے پہلے حاجی وہ سب سے پہلے عمرے کی نیت سے، صرف حج کو نہیں، صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھتا ہے، جی اور اس کے بعد وہاں پہنچ کے مکہ اپنا عمرے سے حلال ہو جاتا ہے۔ حلال ہونے کے بعد اب جب 8 ذی الحجہ آتی ہے تو اب حج کا احرام باندھتا ہے، اچھا تو اس میں اسے دیکھا حلال بھی ہو گیا، سہولت بھی حاصل ہوگی اور اس سفر میں دوسری عبادت بھی کر لی۔ درست قران میں بیچ میں حلال نہیں ہوتا اور وہ شرائط ساری احرام کی برداشت کرتا ہے، جی اس لیے وہ افضل ہو جاتا ہے۔ لیکن تمتع میں یہ کہ وہ بینیفٹ اس کو 2 عبادتوں کا بھی مل گیا اور مشقت بھی نہیں ہوئی، جی تو اس لیے اس کو کہتے ہیں حج تمتع، اور اس حج کرنے والے کو متمتع کہا جاتا ہے کہ جو یہ نفع اٹھاتا ہے۔ یہ 3 قسمیں بنیادی طور پہ۔ جی